السلام علیکم جی، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج انٹروڈکشن آف بزنس کا لیکچر نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے۔ آج میں آپ کو پڑھاؤں گی، یہ بک سے ہے، کاروبار کا مفہوم، ٹھیک ہے تو یہ ایکچولی تعریف ہے، لیکن اوپر پوائنٹ میں انہوں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یعنی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کاروبار کی۔ تو ڈیفینیشن آف بزنس لکھ دیا میں نے اردو میں، کاروبار کی تعریف، ٹھیک ہے۔ اب کاروبار کی تعریف میں آپ کو بتاؤں گی، ایسی کوئی بھی قانونی سرگرمی، ٹھیک ہے، جو نفع کمانے کی غرض سے عمل میں لائی جائے۔ کوئی بھی قانونی کام ہونا چاہیے جو ہم کاروبار کی تعریف میں کریں گے نا۔ کاروبار کی تعریف یہ ہے کہ اس میں جو کام بھی ہم کریں گے وہ قانونی ہو اور اس کا بنیادی مقصد منافع کمانا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کاروبار کہلائے گی۔ اب آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو، قانونی سرگرمی ایسے، ٹھیک ہے نا، قانونی سرگرمی ایسے آگے عمل میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا بنیادی مقصد منافع کمانا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ پیپر میں یہ بھی سارا لکھا ہوگے نا، تو آپ کی ڈیفینیشن ٹھیک ہے۔ قانونی سرگرمی عمل میں آتی ہے، بنیادی مقصد منافع کمانا، یہ کاروبار کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم کاروبار کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے، اس کی ڈیفینیشن کو مزید سمجھنے کے لیے کچھ پوائنٹس سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، کاروبار ایک انسانی عمل ہے۔ جی، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کاروبار ایک انسانی عمل ہے، یعنی کہ کوئی بھی کاروبار ہے تو اس کو انسان چلائے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی کاروبار ہے اور وہ ایسے ہی چل جائے خود سے، نہیں، اس کو انسان نے ہی چلانا آتا ہے، اس لیے بولیں گے کاروبار ایک انسانی عمل ہے۔ منافع حاصل کرے گا وہ بھی انسان، نقصان ہوگا وہ بھی انسان بیئر کرے گا، تو اس لیے کاروبار ایک انسانی عمل ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے، کاروبار ایک معاشی عمل ہے۔ اچھا جی، معاشی کا جدھر بھی ذکر آئے گا نا، آپ نے اس سے مراد لینا ہے پیسہ۔ تو آپ اب بولیں گے کہ یہ کیا ہے کہ کاروبار ایک معاشی عمل ہے، تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بنیادی مقصد ہی منافع کمانا ہے تو کاروبار ایک معاشی عمل ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ اس کا تعلق ہی دولت کو پیدا کرنا، دولت کو ڈیوائڈ کرنا، یعنی کہ پھر اس کو آگے سے خرچ کرنا، تو یہ کاروبار ایک معاشی عمل ہو گیا۔ اب تیسرا پوائنٹ ہے، کاروبار ایک نظام ہے۔ جی، کاروبار ایک نظام ہے۔ آپ کو اس پوائنٹ سے کیا سمجھ میں آئے گا کہ کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کی تو ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں مل کے ایک کاروبار بناتی ہیں۔ اب سب سے پہلے کاروبار میں ہوگا، ادھر میں آپ کو بتا رہی ہوں، سرمایہ، یعنی کیپٹل، سرمایہ ہوگا تو آگے سے مزدور وغیرہ لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ مزدور ہوں گے تو وہ محنت کریں گے نا، تو پھر چیزیں آگے سے بنائیں گے، پیداوار یعنی چیزیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا، ایک نظام کے تحت چار چیزیں بن گئی، تو اب یہ پہنچیں گی خریدار تک، یعنی دکان۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، یہ سب کچھ مل کے ایک مینجمنٹ ہے، MANAG، یعنی کہ انتظامیہ، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، تو آپ کو اس سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کاروبار ایک نظام ہے۔ سب سے پہلے پیسہ ہوگا تو ہم مزدوروں کو ہائر کریں گے، وہ پھر محنت کریں گے، پھر چیزیں بنائیں گے، پھر چیزیں آگے جا کے دکانداروں کو بھی دیں گے، پھر چیزیں آگے دکانداروں سے خریداروں تک پہنچیں گی، اور سب کچھ مینیج کرنے کے لیے ایک مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ آ گیا ہے اس میں، کاروبار ایک نظام ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک نظام کے تحت چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا پوائنٹ ہے، کاروبار ایک سماجی طریقہ کار ہے۔ اب یہ سماجی سے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جس سماج کا آئے گا ادھر اس کا مطلب ہے معاشرہ۔ تو یعنی کہ معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں، کاروبار ایک سماجی طریقہ کار ہے، یعنی کہ معاشرے کے لوگوں سے ہی کاروبار چلتا ہے، جیسے کہ کاروبار میں ملازمین، ماہرین اور یہ بزنس مین، یہ سب مل کے ہی ایک کاروبار بناتے ہیں، تو یہ ایک سماجی طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیز کاروبار میں، یعنی کہ مختلف قسم کے جو ملازم ہوتے ہیں، جو یعنی کہ بہت سے لوگ جیسے کہ ٹرینر اور یہ کسٹمر، یہ سب مل کے کاروبار بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کاروبار ایک سماجی طریقہ کار ہے۔ اب آپ کو اس کی ساری ڈیفینیشن میں نے سمجھا دیا، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔